نفرت اس نسبت سے ہے، اگر تجھے حسین کی نسبت سے نفرت ہے تو خدا کی قسم تجھے صحیح معنوں میں رسول خدا سے بھی محبت نہیں ہے۔ رسول خدا نے فرمایا تھا الحسین منی، یعنی سے حسین مجھ سے ہے۔ اب حسین سے جو چیز آپ نے نسبت دی ہے نا، اگر اس سے آپ کو نفرت ہے تو گویا آپ کو رسول سے نفرت ہے۔ جتنی محبت آپ کو رسول سے ہے اتنی محبت اس کے بعد آپ کو علی سے ہونی چاہیے، اتنی آپ کو محبت زہرا سے ہونی چاہیے، اتنی محبت آپ کو، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نے کہا تھا کہ اس سے بڑھ کر، محبت سے بڑھ کر اور چیز ہے، وہ مودت ہے۔ محبت ایک طرف سے ہوتی ہے، مودت دو طرف سے ہوتی ہے۔ اسی لیے خدا نے قرآن میں اہل بیت کی مودت کا کہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے محبت ہو اہل بیت سے، یہ کمال نہیں ہے۔ اہل بیت کی ہم سے محبت ہو، ہمارے ساتھ محبت ہو، یہ کمال ہے۔ تو یہ نسبتیں ہیں نا، ان سے بڑی نفرتیں ہیں۔ سب سے پہلے اس نسبت سے، ان شعار اللہ سے جو نفرت کرنے والا تھا وہ سب سے پہلے شیطان تھا۔ اس نے بڑی نفرتیں کی ہیں۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی ہمارے بہت سارے افراد کہتے ہیں، اس طرح کا سوال ہوتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ کسی کا اگر شائب ہے تو وہ دور ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ضرورت ہے کہ آپ ذاکر صاحب کو پڑھاتے ہیں 40-45 منٹ، خطیب صاحب آئے 40-45 منٹ پڑھا، 1 گھنٹہ پڑھا، آئے جی گفتگو کی، اس کے بعد چلے گئے۔ اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ مسجد میں بیٹھے، یہ مسجد ہی ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں، وہاں قرآن پاک پڑھ لیں، یہی کافی ہے۔ یہی بس بخش دے قرآن پاک پڑھ کے۔ قرآن پاک میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں نے کہہ رہا، آپ صحائے ستہ اٹھا کے دیکھیں، حدیث کی جتنی بڑی کتب ہے ان کو اٹھا کے دیکھیں، وہاں پہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی جو ہے نا، اس حدیث کے راوی اور کوئی اور راوی نہیں ہے۔ بخاری میں جب اس کو نقل کیا ہے نا تو روایت کس سے ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق سے ہے۔ اگر میری نہیں ماننی نا، خلیفہ اول کی تو مان سکتے ہیں نا، ان کی تو مانیں گے نا، کم از کم اہل سنت والجماعت ان کی تو مانیں گے نا۔ وہ کس سے؟ اب یہ راویہ کون ہے؟ اس کی دوسری راویہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا کو دیکھا کہ ایک مرتبہ ایک محفل میں وہ مجھ سے باتیں کر رہے تھے، اتنے میں علی آ گئے ہیں، اب وہ باتیں مجھ سے کر رہے ہیں، دیکھ علی کو رہے ہیں۔ میں نے کہا بابا یہ تو آپ غلط کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو آپ گفتگو کا پہلا جو مرحلہ ہے، جس سے گفتگو کر رہے ہیں آپ اس کی طرف دیکھیں۔ اب میں بات آپ سے کر رہا ہوں، میں پیچھے دیکھ رہا ہوں تو آپ مجھے کہیں گے یہ پاگل آدمی ہے۔ بھائی یہ تو واقعی آداب ہے، لیکن اگر میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سے عظیم بات پیچھے کی طرف ہو تو میں آپ کو بھول جاؤں گا، میں اس طرف دیکھوں گا، پھر آپ بھی کہیں گے مجھے نہیں دیکھیں گے، آپ بھی اسی چیز کو دیکھیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بابا یہ کیا وجہ ہے، آپ بار بار علی کو دیکھ رہے ہیں، باتیں مجھ سے کر رہے ہیں، بار بار علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیا؟ انہوں نے کہا بیٹا کیا آپ نے نہیں سنا رسول خدا نے فرمایا تھا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ میں تم سے باتیں بھی کر رہا ہوں اور اپنی عبادت بھی کر رہا ہوں۔ اب میں یہاں پہ مجاکیر کا جملہ سنیں، عبادت کرنے والوں میں اور جن کی عبادت کی جا رہی ہے، مسلمانوں تمہیں فرق نظر نہیں آتا؟ اگر تمہیں فرق نہیں نظر آتا پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، دوسری جگہ پہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، ایک اور جگہ فرمایا تھا النظر الی مصحف عبادہ،
قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ پھر ایک مرتبہ رسول خدا نے یہ 3 حدیثیں 3 طرق سے آئی ہیں تاکہ آپ کبھی کسی کتاب میں پڑھیں تو پھر مجھ سے یہ سوال نہ کریں کہ آپ نے فقط علی کے بارے میں کہا تھا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ ہم نے سنا ہے قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے، ہم نے سنا ہے کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ خدا کی قسم ان سب کا نچوڑ دے کے بتاتا ہوں، اگر قرآن کی سطروں سے نظریں اوجل ہوئی عبادت ختم، اگر کعبہ کی دیواروں سے نظریں ہٹی عبادت ختم، لیکن اگر علی کے چہرے سے نظریں ہٹی، یا رسول اللہ آج قرآن ہر گھر میں موجود ہے، ہم قرآن کو دیکھ کے عبادت کر سکتے ہیں، کعبہ بھی موجود ہے، کعبہ کو دیکھ کے عبادت کر سکتے ہیں، لیکن علی کا چہرہ موجود نہیں ہے، عبادت کیسے کریں گے؟ وہاں پہ اللہ کے رسول نے فرمایا ذکر علی ین عبادت، اگر علی کا چہرہ موجود نہیں ہے تو ذکر علی کرنا عبادت ہے۔ یا رسول اللہ ہم 1400 سال بعد علی کا ذکر کرتے ہیں، یہ لوگ پابندیاں لگاتے ہیں، ان سے علی ہاضم نہیں ہوتا، ان کے بڑے بڑوں کو علی نے اپنی تلوار ذوالفقار سے مارا تھا، اس وقت بھی علی ہاضم نہیں ہوتا، آج بھی علی ہاضم نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ ہم ذکر کیسے کریں؟ ہماری مجلس پہ پابندی ہے، ہماری عزاداری پہ پابندی ہے، ہمارے ذکر علی پہ پابندی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر ذکر علی پہ پابندی لگا دی جائے، حب علی عبادت، اپنے دل میں علی کی محبت رکھو پھر بھی عبادت ہے۔ اس لیے اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے پھر بھی عبادت ہے، علی علی کریں گے پھر بھی عبادت ہے۔ تو لہٰذا آپ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ عبادت کر رہے ہیں۔ بس عزیزو اگر اسی عبادت کو آپ سمجھ جائے نا تو آپ کو کربلا سمجھ آئے گی، آپ کو حسین سمجھ میں آ جائے گا۔ حسین کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد حسین کی معرفت حاصل کرنی ہے، معرفت کے بعد حسین کے در پہ جانا ہے۔ پھر جب آپ کو حسین سمجھ میں آ جائے گا نا پھر آپ اسی مجلس میں آپ کو رونا بھی عبادت لگے گا، بیٹھنا بھی عبادت لگے گا، پھر آپ کبھی بھی باہر اٹھ کے نہیں جائیں گے۔ یہ گپوں کے دن ساری زندگی آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، یہ چند دن کا مہمان ہے حسین۔ آج 6 محرم الحرام کی شب ہو چکی ہے۔ عزیزو میرا جی چاہتا ہے کہ ابھی تک جن افراد کی آنکھوں نے آنسوئیں مولا حسین کے سے وضو نہیں کیا وہ کر سکیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آج اس حسین کے جوان کے مصاحب پڑھوں جس کے جانے کے بعد مولا حسین نے فرمایا تھا بیٹا تیرے جانے کے بعد حسین بوڑھا ہو گیا ہے۔ عزیزو ربط مصائب کے لیے جملہ کہوں گا تاکہ آپ سب میرے ساتھ سفر بھی کر سکیں۔ کہتے ہیں کہ اکبر کا قاتل حسین بن نمیر ایک مرتبہ مدینہ میں امام سجاد علیہ السلام کا مہمان بنا، قاتل ہے علی اکبر کا قاتل، جب مدینہ میں امام کا مہمان بنتا ہے، امام نے میزبانی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ جب وہ جانے لگا نا اکبر کی ماں نے سجاد سے کہا بیٹا سجاد اس جوان کو کہو رک جائے۔ عزیزو وہ رک گیا،
अकबर की माँ ने कहा, सज्जाद, एक ठंडा जाम पानी का भरो। हाथ में देखा कि उनके हाथ में पानी का जाम पकड़ा हुआ है, ठंडे पानी का जाम पकड़ा हुआ है। कहा, इस शख्स को पिला दो। अजीजों, उस शख्स ने जब पानी पिया ना, हालांकि उससे पहले, चूँकि मैं समझ रहा हूँ कि इस महफिल में वो अफराद बैठे हुए हैं जो कि अली अकबर के कातिल को सही मानों में नहीं जानते, इस वाक़े से इतने ज़्यादा वो मार्फत नहीं रखते, इसलिए फिर एक जुमला में कह रहा हूँ कि जब ये कातिल जानने लगा था तो उस वक्त कातिल ने सैयद सज्जाद से कहा था, आपने मुझे नहीं पहचाना कि मैं कौन हूँ? सैयद सज्जाद ने कहा, मैंने आपको पहचाना है, आप मेरे भाई अकबर के कातिल हैं। उस कातिल ने कहा, फिर भी आपने मेरी इतनी खातिर तवाज़ो की है? उन्होंने कहा, हम कल करबला के मैदान में तुम्हारे मेहमान थे, आज तू हमारा मेहमान है। जब ये कातिल जानने लगा ना, अकबर की माँ ने इस कातिल को रोका। अब इंशाअल्लाह लुत्फ़ लेंगे आप, अब आपकी आंखें यकीनन वुज़ू करेंगी। अकबर की माँ ने अकबर के कातिल को, बेटे के कातिल को रोका। कहा, सज्जाद, ये ठंडे पानी का जाम है, इस कातिल को पिला दो। जब ठंडा पानी कातिल पीता है ना, अकबर की माँ ने कहा, ए कातिल, तुझसे एक सवाल करती हूँ हाथ छोड़ के, मुझे बता, तूने मेरे बेटे के सीने में जो बर्छी मारी थी ना, बर्छी मारने के बाद बर्छी को तोड़ा क्यों था? आपने तवज्जो नहीं की है, बर्छी को तोड़ा क्यों था? अज़ादारों, जब हुसैन जैसा साबर बाप अकबर की लाश पे पहुंचता है, जब बर्छी का टूटा हुआ फल देखा, उस वक्त हुसैन ने कहा था, बाबा अली आओ मुझसे, अली अकबर के सीने से बर्छी नहीं निकल रही। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों, आपकी आंखों में आंसू आ गए। यही हुसैन का कड़ियल जवान अकबर आगे कहते, बाबा मुझे मरने की इजाजत दीजिए। रवायात के जुमले हैं, एक मर्तबा हुसैन ने अकबर को सर से लेकर पांव तक देखा। पांव तक देखने के बाद कहा, बेटा अकबर, खुदा ने तुझे खुल्क में, खल्क में, सूरत में, सीरत में नाना मुस्तफ़ा जैसा बनाया है, तुझे मैं इजाजत दूं तो कैसे दूं? अज़ादारों, रवायात के जुमले हैं कि अकबर गए हैं खेमों में, अपनी फूफी से इजाज़त ली है। मैं जल्दी से सफ़र तय कर रहा हूँ। फूफी से इजाज़त ली है। इजाज़त लेने के बाद अकबर आते हैं बाबा के पास। बाबा ने इजाज़त दी अकबर को, अकबर का घोड़ा आगे जाता है। सैयद ने एक दर्द भरी आवाज़ में एक होका बुलंद किया, कहा, अकबर एक मर्तबा वापस आ जा। अज़ादारों, अकबर वापस आते हैं। फिर हुसैन ने अकबर को विदा किया, दूसरी मर्तबा विदा किया। जब तीसरी मर्तबा हुसैन ने अकबर को बुलाया ना, उस वक्त अकबर ने कहा, बाबा मुझे आप मैदान में भेजना नहीं चाहते ना? बाबा क्यों आप बार बार बुला रहे? कहा, मौला फरमाते, मेरा गरीब हुसैन कह रहे हैं, अकबर काश तू मेरी जगह पे होता और तेरा जवान बेटा होता और तुझसे मरने की इजाजत मांगता तो मैं देखता तू कैसे देखता है। अज़ादारों, अकबर ने जंग करके थक हार के अकबर एक मर्तबा हुसैन
ایک مرتبہ حسین نے کہا نا کاش اکبر مجھے دوبارہ مل جائے. ایک عالم دین سید تھے, وہ جملہ پڑھا کرتے تھے کہ حسین جو ہے, صابر حسین اس جگہ پہ آئے جہاں پہ اکبر کی ماں مصلی پہ کھڑی تھی. کہا لیلا لیلا دعا مانگو, ایک مرتبہ اکبر مجھے دوبارہ زندہ مل جائے. عزادارو لیلا نے ہاتھ اٹھائے, بیٹے کے لیے دعا مانگی. حسین نے آمین کہا. آگے جملے ہیں مقتل رؤوف کے, وہاں پہ سید فرماتے ہیں کہ اکبر کا گھوڑا واپس آتا ہے. حسین پریشان ہو جاتے ہیں. جب گھوڑا واپس آتا ہے, اکبر نے حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھا, ایک جملہ کہا غریب تڑپ گیا. اکبر فرماتے ہیں العطش قد قتلنی بابا, بابا پانی نے مار ڈالا, بابا پیاس نے قتل کر دیا. عزادارو غریب پریشان ہے, ماں دیکھ رہی ہے. شاعر نے عجیب جملہ کہا, شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کے دیکھا, خیمے کی تنابوں سے ماں نے لپٹ کر دیکھا. کتنی مجبور تھی ساقیے کوثر کی بہو خشک مشکیزے کو, کئی بار الٹ کے دیکھا. او ماں ہوتی ہے جب پانی نہ ملا نا. حسین نے فرمایا اکبر اپنی منہ کھولو. عزادارو اکبر نے منہ کھولا. حسین نے اپنی خوش زبان علی اکبر کے منہ میں ڈال دی. روایات کے جملے ہیں, جب علی اکبر کے منہ میں حسین کی زبان جاتی ہے, اکبر نے ایک اچھالا لیا, تڑپ کے اپنے زبان حسین کی زبان منہ سے نکال کے کہتے ایک جملہ کا, کربلا کا ذرا ذرا تڑپنے لگا. اکبر فرماتے ہیں بابا بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے. آخری جملہ ہے, جب علی اکبر کو برچھی لگی, اکبر نے صدا بلند کیا, بتا ادرکنی. اور صبح سے لاشیں اٹھا کے تھک جانے والے بابا, اکبر کا آخری سلام ہو. اے عزیز و مولا حسین چند قدم آگے بڑھے مگر سامنے دکھائی نہ دیا. مولا فرماتے ہیں ادونی یا بنیا, او میرے لال تیرے بابا کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا, تو آواز دے. اے عزیز و مولا حسین علی اکبر کی لاش پہ پہنچے. مولا فرماتے ہیں اکبر بیٹا کوئی تمنا ہے تو بیٹا بابا حاضر ہے. اکبر نے کہا بابا ایک تمنا ہے, مجھے خیمے لے چلیں. عزادارو مولا حسین نے کیا کیا, ہاتھ علی اکبر کے پاؤں کے نیچے دیا, دوسرا ہاتھ علی اکبر کے سر کے نیچے دیا, اور نجف کی طرف منہ کر کے کہا یا علی مدد. اور میرے مظلوم بابا تیرا مظلوم بیٹا اپنے جوان بیٹی کی لاش کو کیسے اٹھائے. عزادارو اکبر کی لاش کو حسین اٹھا نہ سکے نا. اس وقت عزادارو کیا ہوا, اکبر سے مولا حسین نے کہا اکبر اپنے دونوں بازو میرے گلے میں ڈال دو تاکہ میں تیرے سہارے تیری لاش کو خیمے تک لے چلوں. آخری جملے عزادارو اکبر نے کیا کیا, ایک ہاتھ بابا کے گلے میں ڈال
ڈالا، دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا۔ مولا فرماتے اکبر دوسرا ہاتھ سینے سے کیوں نہیں ہٹاتے؟ اکبر نے کہا بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ نہیں دینا چاہتا، عزاداروں جیسے ہاتھ ہٹا تو برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل نظر آیا۔ ایک مرتبہ حسین نے اکبر کو وہی کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا، ایک ہاتھ برچھی کے پھل پہ رکھا، دوسرا ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا اور آسمان کی طرف نگاہیں بلند کرتے ہوئے کہا نانا رسول اللہ، نانا نانا بھی آئیے، دادا ابراہیم کو بھی لائیے، آپ دونوں دیکھے میری آنکھوں پہ پٹیاں تو نہیں ہے اور میرے اسماعیل کے ہاتھ پاؤں تو بندھے ہوئے نہیں ہے، یہ کہ کر برچھی کا پھل کھینچا، اکبر کی لاش تڑپی، خیمے کے در سے زینب نے آواز دی ٹھہر جا حسین،